السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز قبول ہونے کی کچھ ایسی نشانیاں جن سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے۔ کیونکہ یہ میں اکثر بات کہتا ہوں کہ کسی عمل کا کرنا یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس عمل کو اگر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بہت سارے دینی کاموں کو انجام دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ امپورٹنٹ بات تو یہی ہے کہ اگر کسی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے یہ بڑی بات ہے۔ تو ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کبھی اس بات کا گمان ہمارا نہیں گیا، دھیان ادھر نہیں گیا، خیال ہی نہیں گیا کہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں آخر ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ تو میں کچھ ایسی نشانیاں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں جن نشانیوں کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اور اگر یہ نشانیاں نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ کو اپنی نماز بدلنا پڑے گی، پھر آپ کو اس طرح نماز پڑھنا پڑے گی کہ پھر جب یہ نشانیاں پیدا ہو جائیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہاں ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ دیکھیے، جو لوگ دنیا میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کا اور نہ پڑھنے والوں کا ایک قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو رکوع کا حکم دے گا، سجدے کا حکم دے گا کہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ تو جو لوگ دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو لوگ دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ تو فوراً اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے، فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ نماز دنیا میں نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، جو لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی کمر مثل تخت کر دی جائے گی۔ جیسے ایک تخت ہوتا ہے نا تو وہ جھک نہیں پاتا ہے، اس طرح سے ان کے تختے کی مانند ان کی کمر ہو جائے گی۔ تو وہ بہت کوشش کریں گے، بہت چاہیں گے کہ لاؤ آج اللہ کے سامنے، آج حکم الحاکمین کے سامنے سجدہ کر لیں، لیکن ان کی کمر اتنی ٹائٹ اور تختے کی طرح ہو جائے گی کہ جس سے وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی قیامت کے دن ہجو ہوگی اور بہت بڑی ناکامی ہوگی کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک بڑی نشانی ان لوگوں کی ہو گئی کہ جو لوگ دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کو سجدہ کر پائیں گے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ جب وہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کو ایک بدبودار اور بڑے ہی خطرناک اور برے کپڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے اور اس کو آسمانی دنیا کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ مقبولیت کے لیے اس کی نماز کو کپڑے میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کی نماز کے لیے مقبولیت والے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کی نماز کو لے کر اس کے منہ پر مار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی نماز سے کوئی مطلب نہیں، یعنی اس کے نماز پڑھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا اس نے میرے آگے رکوع کیا یا اس نے میرے آگے سجدہ کیا، تو ہم سے اس کی نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے نا تو سینکڑوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ میں نماز کے خشوع اور خضوع کا ذکر کیا ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جو پہلی صفت کامیاب لوگوں کی اللہ نے بیان کی ہے نا، وہ یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں، نہیں، جو نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے لگے تو یہ مقبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بندہ ہر نماز کو پڑھنے والا بن جائے، فجر پڑھی تھی، ظہر کی توفیق مل گئی،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر اس کی قبول ہو گئی جب ہی اللہ نے اگلے نماز میں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی۔ تو بہرحال جو پانچوں وقت کی پڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی پچھلی ساری نمازیں قبول ہو گئیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اور تیسری جو باڈی کے اندر بھی نشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ یہ کہ بندے کی نماز پڑھنے کے بعد قلبی طور پر سکون حاصل ہو جانا، اسے لگنا کہ ہاں جو اللہ کی طرف سے حکم تھا میں اس میں کھرا اترا اور میں نے اللہ کو یاد کیا، میں نے اللہ سے بات کی۔ تو بس یہ اگر اندر سے کنڈیشن پیدا ہو جائے نا باڈی کے اندر، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نماز اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔